وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد. پھر ایک صلوات پڑھے گا مل کے محمد و آل محمد. مومنین اکرام، ارباب اعزاء، الوداعی مجالس خمسہ بعنوان شہادت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام منعقد کی جا رہی ہیں. یہ دو مناسبتیں جو ان مجالس خمسہ کے لیے لازم قرار پائیں، تو کوشش یہ کی جائے گی کہ ان مجالس خمسہ میں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے مقام کے حوالے سے بات ہو. اور جب مقام اہل بیت اطہار علیہم السلام کی بات ہوتی ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ حقیقت محمدیہ ہے، کہ جو ایک خاص عرفانی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے مطابق جتنی بھی شان، جتنی بھی عظمت، جتنے بھی فضائل آپ کو ان ہستیوں میں نظر آ رہے ہیں، ان کی اصل، ان کی جڑ، فارسی میں کہیں تو اس کا ریشہ، دراصل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کا جب نام آیا کرے تو بلا تکلف صلوات پڑھا کرے محمد و آل محمد. اسی لیے ان مجالس خمسہ کا عنوان انسان کامل رکھا گیا. اور ان مجالس خمسہ میں جن آیات سے تمسک کیا جائے گا، بلاخص وہ آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، وہ سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت ہے. مشہور و معروف آیت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین اسوہ ہے، عملی نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے امید رکھے، جو قیامت کے دن سے امید رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے. اگر ہم توجہ کریں کہ اس کائنات کی خلقت کا مقصد، ہدف، غرض، غایت کیا ہے، تو ہم اکثر حدیث کے سامنے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. بار بار آپ نے اس کو سماعت کیا، اور شاید ہی کوئی مجلس ایسی ہوتی ہو کہ جس کے اندر یہ تذکرہ نہ ہوتا ہو، چاہے وہ خطیب اپنی خطابت کے عنوان سے کرے یا قاری اپنی قرات کے عنوان سے کرے. وما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا. کہ نہ میں آسمان بناتا، نہ میں زمین بناتا، نہ روشن چاند بناتا، نہ دمکتا سورج بناتا، نہ میں دریا خلق کرتا، نہ اس میں رواں کشتی بناتا،
یہ سب کچھ جو بنایا ہے ان 5 کی خاطر بنایا ہے جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ بڑے اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ اپنے مزاج کے برخلاف آہستہ آہستہ کلام کو اس لیے آگے بڑھا رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ فلسفی نکات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اس کا ایک مقدمہ، اس کی ایک بنیاد بن جائے، پھر ہمیں سمجھ میں آئے کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی شان کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ کچھ نہ بناتا، یہ سب کچھ جو بنایا ہے ان 5 کی خاطر بنایا ہے جو چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اچھا، ان جملات کو میں اور آپ ہر شب جمعہ اپنے گھر میں تلاوت کرتے ہیں، مجلس عزا کی ابتدا میں اس کو پڑھا جاتا ہے، محفل میلاد میں اس کو سماعت کرتے ہیں، گھر میں خوشی ہو تو حدیث قصہ، فرش عزا بچھے تو حدیث قصہ، کوئی نیا کام کرنے جائیں تو حدیث قصہ۔ یہ اتنی مبارک حدیث ہے، اتنی مبارک حدیث ہے کہ اس کو ہم نے گویا شاید اس کے تمام تر مفاہیم کے ساتھ سمجھا ہی نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس کے اندر قرآن کی آیت بھی موجود، حدیث قدسی بھی موجود، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ بھی موجود، معصوم کا فرمان بھی موجود، یعنی دین کے ایک مجموعے کو سمو کر حدیث قصہ کی صورت میں معصومین نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اور اس حدیث کی برکت یہ ہے، اس حدیث کی برکت یہ ہے کہ اگر مومنین اس حدیث کو سننے کے لیے جمع ہو تو ملائکہ ان کے گرد حلقہ ڈال لیتے ہیں، اور جب تک وہ مجلس سے اٹھ کر نہ چلے جائیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اور آپ اپنے گناہوں کی طرف ناظر ہو کر اپنے لیے استغفار کرتے ہیں، ایک دفعہ ملک ہمارے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اس حدیث کی برکت ہے۔ اس کو اعلان مجلس نہ سمجھا کریں، اس کو مجلس کا آغاز سمجھا کریں تاکہ حدیث قصہ کی برکات شامل حال ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ 5 جو چادر کے نیچے ہیں ان کی وجہ سے سب کچھ خلق کیا، یعنی معلوم ہو یہ تھے اور کچھ نہ تھا۔ مخلوقات میں یہ تھے اور کچھ نہ تھا، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سب سے مقدم یہی ہیں۔ اچھا، یہ جملات آپ نے بار بار سماعت کیے ہوں گے، کتنے مقدم ہیں؟ کب خلق کیے گئے؟ کبھی ذہن میں سوال آیا یہ؟ کب خلق کیے گئے آغا؟ یہ جو پروردگار عالم کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيًّا وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، ان 5 کی وجہ سے سب کچھ خلق کیا ہے۔ اب ایک اور حدیث کا سہارا لوں۔ اللہ نے خلقت کا ارادہ کیا، خلق محمدً وعلیًا وفاطمہ۔ اسی حدیث پر ہمارا پچھلا خمسہ آ کر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو رکا تھا، جو پچھلے سال ہم نے خمسہ پڑھا تھا، جب میں نے نوٹس میں جا کر دیکھا تو اسی حدیث کو آخری مجلس میں بیان کیا گیا تھا کہ جب اللہ نے خلقت کا ارادہ کیا، اصول کافی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام تقی علیہ السلام کی روایت ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے خلقت کا ارادہ کیا، سب سے پہلے خلق کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، علی امیر المومنین علیہ السلام، فاطمہ جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ۔ اگر یہ مقدمہ، اگر یہ بنیاد میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی اصطلاحات آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ دیکھیں کہیں پر آ رہا ہے ان 3 کی سب سے پہلے خلق کیا،
3 نام ابھی میں نے آپ کے سامنے لیے، جناب رسول خدا، جناب امیر المومنین، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ کہیں پر کہہ رہا ہے ان 5 کی وجہ سے سب کچھ خلق کیا، کہیں پر سرکار فرمانے اول ما خلق اللہ نوری، کہیں پر فرماتے ہوئے نظر آ رہے انا وعلی من نور واحد۔ آپ دیکھ رہے ہیں توجہ، کہیں پر حدیث میں آ رہے اولنا محمد وآخرنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد، کہیں پر حدیث میں آ رہا ہے لولا نحنو ما خلق اللہ آدم ولا حوا، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ آدم اور حوا کو خلق نہ کرتا۔ کہیں پر آ رہا ہے ما خلق اللہ اراضین والسماوات، زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا۔ کہیں پر آ رہا ہے ما خلق اللہ جنت ولا النار، نہ اللہ جنت کو خلق کرتا نہ نار کو خلق کرتا۔ تو آقا معاملہ کیا ہے؟ خلقت 3 کی پہلے ہوئی، 1 کی پہلے ہوئی، 2 کی پہلے ہوئی، 5 کی پہلے ہوئی، یا 14 کی پہلے ہوئی؟ خلقت کے اعتبار سے معاملہ کیا؟ اچھا اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب فرق کیا پڑتا ہے؟ مجھے پتہ چل گیا کہ 1 کی پہلے ہوئی، ہمیں ایک حدیث سے پتہ چل گیا ان تینوں کی خلقت پہلے ہوئی، ایک اور حدیث قدسی سے سمجھ میں آیا کہ 5 کی خلقت پہلے ہوئی، پھر ایک اور حدیث سے سمجھ آیا سب کی خلقت، ان 14 کی خلقت سب سے پہلے ہوئی۔ فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے، فرق معرفت کا پڑتا ہے۔ فرق یہ پڑے گا کہ جب آپ ان کو وجہ خلقت کائنات سمجھ کر تصور کریں گے تو اپنے آپ کو ان کی اطاعت میں سرگرم پائیں گے۔ جب معرفت بڑھتی چلی جائے گی نا دل میں، اطاعت خود بخود آتی جائے گی۔ جہاں اطاعت نظر نہ آئے نا سمجھ جائیے معرفت کی کمی ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو خلق نہیں کیا، ہم نے انسانوں کو خلق نہیں کیا، صرف اس لیے خلق کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں۔ مفسرین نے لکھا اَیْ لِیَعْرِفُونَ، کہ ہماری معرفت حاصل کریں، یعنی معرفت کا لازمہ اطاعت ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو با معرفت کہنا چاہتا ہے نا، اور آپ کو کوئی پیمانہ، کوئی ترازو، کوئی سنجش، کوئی میزان رکھنا ہے کہ کتنی معرفت ہے، پس جتنا زیادہ اطاعت گزار ہوگا اتنا زیادہ صاحب معرفت ہوگا۔ جتنا زیادہ اطاعت گزار ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اطاعت گزار ہوگا۔ حضرت ابو ذر آئے اور آنے کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، آپ کا جو رویہ، آپ کی جو رفتار، آپ کی جو برخورد، آپ کا جو طرز، آپ کا جو انداز سلمان کے ساتھ گفتگو کا ہے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی سلمان کے ساتھ لہجے میں چاشنی اور ہوتی ہے، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس چاشنی کو میں محسوس نہیں کر پاتا۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو ابو ذر نے کہا تھا منوان آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ دیکھیں جب کوئی انسان کسی سے عشق کرتا ہے نا تو وہ اس کی پلکوں کی جنبش کو پہچانتا ہے، اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی نظر انداز کرنا اس کے دل پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ یہ حضرت ابو ذر کی محبت تھی جو امیر المومنین علیہ السلام سے آ کر کہا انہوں نے۔ امیر المومنین نے کہا کہ ابو ذر کل آئیے گا، اس کا جواب آپ کو کل مل جائے گا۔ میں وہیں سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں جہاں سے مجالس پچھلے سال چھوڑی تھی۔ کہا ابو ذر کل آئیے گا، اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ مولا کہاں ہوں؟ مسجد میں۔ کون سی نماز کے بعد؟ فلاں نماز کے بعد۔ گئے ابو ذر، نماز کے بعد زانو تلمس طے کر کے امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ جناب سلمان علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کلام کر رہے تھے، سلمان و ابو ذر دونوں کلام کو سن رہے تھے۔ کلام تمام ہوا، مولا اپنے گھر کی طرف چلے،
سلمان بھی ساتھ ہو لیے، ابو ذر بھی ساتھ ہو لیے، مولا علی علیہ السلام گھر پر پہنچ گئے۔ ابھی گھر کا دروازہ کھول کر ایک قدم گھر کے اندر رکھا ہوا تھا، ایک قدم باہر تھا۔ جناب ابو ذر نے کہا کہ مولا آپ نے بلایا تھا کہ آج سوال کا جواب دیں گے۔ کہا ابو ذر جواب مل گیا۔ کہا مولا جواب کیسا؟ کہا دوبارہ مسجد میں جائیے، قدموں کو گنتے ہوئے آئیے کہ کتنے لوگ مسجد سے میرے گھر کی طرف آئے ہیں۔ ابو ذر گئے اور جانے کے بعد جب پلٹے، کہا مولا آئے ہم 3 لوگ تھے، قدموں کے نشان 2 لوگوں کے نظر آ رہے ہیں۔ آئے 3 لوگ تھے، کون کون تھا؟ امیر المومنین جناب سلمان، جناب ابو ذر۔ کہا مولا آئے 3 لوگ ہیں، قدموں کے نشان 2 لوگوں کے نظر آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا یہی معاملہ ہے کہ سلمان سے ہمارا لہجہ کچھ اور ہے، کیونکہ سلمان اسی مقام کے اوپر چلنا چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم قدم اٹھاتے ہیں۔ تو اب آپ نے سمجھا کہ یہ 10ویں درجے کی معرفت اور 9ویں درجے کی معرفت کیا ہے۔ اس معرفت میں اتنا فرق ہے کہ حضرت ابو ذر کے لیے امام ششم علیہ السلام فرماتے ہیں لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، کہ اگر سلمان کے جو معرفت کا عالم تھا ابو ذر کو پتہ چل جاتا نا لقتلہ، تو وہ معاملہ ہوتا کہ دنیا دیکھ کر سجدہ رہ جاتی۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ معرفت اطاعت سکھاتی ہے۔ یہ آبھاس اس لیے مجلس میں کی جاتی ہے کہ میرے اور آپ کے قلب میں ایسی شمع روشن ہو کہ جب یہ محرم گزر جائے اور اگلا محرم آئے تو ایک نئی معرفت کے ساتھ میں اور آپ فرش اعضا پر آئیں۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب اگر ان کی خلقت کسی ایک کی پہلے ہوئی یا ان 3 کی پہلے ہوئی یا 14 کی پہلے ہوئی تو اس سے فرق یہ پڑے گا کہ میں اور آپ سمجھیں کہ خلقت کائنات کس کے سبب ہوئی ہے۔ جب خلقت کائنات کو میں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ کس کے سبب ہوئی ہے تو پھر یہ کائنات مجھے اور آپ کو کسی کا فیض لگے گی۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو عرفان کی ہیں جس کی تفصیل چاہیے، لیکن میں آپ کے اذہان پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا اگر خلقت ہوئی کب؟ ہوئی کب خلقت؟ کوئی تاریخ ہے میرے اور آپ کے پاس؟ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے اس بدن مطہر کی جو ولادت ہے اس کی تواریخ تو ہمارے پاس موجود ہے۔ 17 کو سرکار کی ولادت ہوئی، 13 رجب کو 17 ربیع الاول کو سرکار کی ولادت ہوئی، 13 رجب کو امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، 20 جمادی الثانی کو جناب زہرا کی ہوئی، 15 رمضان کو امام حسن کی ولادت ہوئی، 3 شعبان کو مولا حسین کی ولادت ہوئی۔ تو یہ تاریخیں تو آپ کے پاس موجود ہیں، ہجری بھی موجود ہوگی، لیکن آگا ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا وجود تھا۔ کیسے تھا یہ بتانا ہے، کیونکہ جب ہم منبر پہ بیان کرتے ہیں نا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ امیر المومنین کا فرمان کنت ولیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ تو ہمارا بچہ فرش اعضا پر سن کر احترام کی خاطر چلا جاتا ہے گھر میں، لیکن اس کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب خلقت سب سے پہلے ہوئی، توجہ رکھیے گا، جب نبوت سب سے پہلے ملی، جب ولایت سب سے پہلے مل گئی، تو یہ آدم کو پہلا نبی کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اس فرش اعضا سے جب بچہ سن کر جائے گا۔ آج کا بچہ وہ نہیں ہے کہ جو سن کر چلا جائے اور پوچھے نہ، حتیٰ سوچے نہ۔ آج کا بچہ وہ ہے کہ جو سن کر جائے گا وہ سوچے گا، جو سن کر جائے گا اگر جرت ہوگی تو پوچھے گا۔ اس لیے پوچھنے کا رواج قائم ہونا چاہیے۔ جب پوچھنے کا، سوال کرنے کا رواج قائم ہوگا نا تو پڑھنے والا بھی ایسے پڑھے گا کہ جب سوال ہو تو جواب دے سکے، اور سننے والا بھی اس نیت سے سنے گا کہ مجھے اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو اب جب خلقت کے لیے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہی وجہ خلقت کائنات ہے، احادیث کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے
خاص و عام اس کو بیان کر رہے ہیں. اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اچھا یہ نور کو خلق کیا، اگر فلسفی اصطلاح میں آپ کے سامنے یہ میں بیان کروں کہ یہ نور کب خلق ہوا، تو کوئی تاریخ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، مگر مجھے اور آپ کو علوم عقلیہ بتاتے ہیں کہ جب علت تام موجود ہو، جب مقتضی موجود ہو اور کوئی معنی بھی نہ ہو، تو پھر وجود کو حاصل ہونے میں دیر نہیں لگتی. جب علت تام، مثلا میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں، معذرت یہ مثالیں مجھے دینی پڑیں گی اس خمسے میں، کیونکہ بات ہے حقیقت محمدیہ کی. جب بات حقیقت محمدیہ کی ہو اور موضوع عرفانی ہو، تو اس میں عرفان و فلسفے کی کچھ نہ کچھ خوشبو تو آپ کو اپنے مشام تک پہنچانی ہوگی. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میرا ہاتھ یہ پانی، اگر میں پانی اپنے ہاتھ پر ڈالوں گا، یہ گیلا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں. یہ فرش عزائے حسین ہے کہ یہاں پر صرف تھیوری نہیں، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. یہ آپ سائنسی علوم میں، تجربی علوم میں جو تھیوری پڑھتے ہیں اس کے بعد پریکٹیکل کر کے خوش ہو جاتے ہیں. یہاں پر پریکٹیکل یہ ہے کہ دل ولایت کی تھیوری سے ایسا آشنا ہو کہ پھر دل سے بھی علی علی ہو، عمل سے بھی علی علی ہو. یہ ہاتھ، اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہاتھ آپ کو تر نظر آ رہا ہے نا؟ مقتضی موجود تھا. پانی کے اندر تری کو کوئی جدا نہیں کر سکتا پانی سے. کوئی پانی سے تری کو جدا کر سکتا ہے؟ جب پانی تر ہے اور ہاتھ پر کوئی رکاوٹ بھی نہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی ہاتھ سے مس ہو اور ہاتھ کو گیلا نہ کرے. توجہ رکھیے گا، اگر رکاوٹ ہوتی تو ہاتھ گیلا نہ ہوتا، اگر یہ پانی نہ ہوتا تو ہاتھ گیلا نہ ہوتا. تو اس کو ہم کہتے ہیں مقتضی موجود، معنی مفقود، یعنی کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، علت موجود ہے. جب علت موجود ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو پھر وہ منظر نظر آتا ہے جو ہو جانا چاہیے. جب خالق موجود ہو اور اس کی قدرت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اب جب مخلوق کا ارادہ کرے گا تو وہ مخلوق بنائے گا جو وجہ خلقت کائنات ہوگی. میں اور آپ اپنے آپ کو نہ سمجھے جناب. ہم اور آپ ایک حکمت کے تحت خلق ہوئے، لیکن وجہ خلقت کائنات نہیں ہے. وجہ خلقت کائنات میں اور آپ نہیں ہے. اور جب کائنات کہیں نا تو کائنات فقط دنیا کو مت سمجھیے گا. جو بھی غیر خدا ہے، اور آسان کر دوں، جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب ان کی خاطر خلق کی گئی ہیں. اب جن کی خاطر ساری مخلوقات خلق کی جا رہی ہوں، اگر وہ مخلوق ان کا کہنا نہ مانے تو خدا بندے متعال کو میرے اور آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے. سمجھیے کون ہے یہ؟ خدا بندے متعال کو میری اور آپ کی ریاضتوں کی ضرورت نہیں. ساری عبادتیں، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے آپ کا یہاں بیٹھ کر علی علی کرنا ہو، چاہے آپ کا اور میرا بیٹھ کر یہاں پر تبرئی کرنا ہو، اگر ان کی تعلیمات کے مطابق ہے تو عبادت ہے. اگر مجھے ہر چیز کی مثال یقیناً دینا مشکل ہوگا. نماز عبادت ہے یا نہیں ہے؟ سجدہ کرنا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ نماز میں رکوع کرنا واجب رکنی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا. میں 2 رکوع کر کے دکھا دوں. اگر 2 رکوع نماز فجر میں، نماز ظہر میں، نماز عصر میں، نماز مغرب میں کر لیے، نماز آیات کو ذہن میں مت لائیے گا. ابھی اس کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے. وہ بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا. آگا سمجھیے،
ایک طرف رکوع میں اضافہ ہو نماز باطل، دوسری طرف ایک ہی رکعت میں 5 رکوع. آپ سمجھ رہے ہیں؟ 30 دن روزے رکھو رمضان کے فرض، چھوڑا تو کفارہ واجب، جان بوجھ کر چھوڑا تو کفارہ واجب. ایسا ہی ہے نا؟ عید کے دن کوئی روزہ رکھ کر دکھا دے تو اے خدا روزہ رکھنا عبادت تھی نا، تو کیا فرق پڑتا ہے عید کے دن بھی رکھ لوں؟ کہا اس دن رکھو جس دن کہا ہے. عبادت وہ نہیں ہے جو تم سوچو، عبادت اطاعت کا نام ہے. جب کہیں روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھو، جب کہیں عید منانی ہے تو عید مناؤ. مزاج سمجھ رہے ہیں آپ شریعت کا؟ دین مصطفیٰ. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہم صلی اللہ. مزاج سمجھنا ہوگا دین رسول خدا کا، مزاج سمجھنا ہوگا اس شریعت کا. صرف سجدے کرنا عبادت نہیں ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق 2 رکعت نماز کو 3 رکعت نہیں پڑھ سکتا، ایک سجدے کو جان بوجھ کر اضافی نہیں کر سکتا، رکوع میں اضافہ نہیں کر سکتا. اے خدا رکوع کرنا تیری عبادت نہیں؟ اے خدا سجدہ کرنا تیری عبادت نہیں؟ اے خدا روزہ رکھنا تیری عبادت نہیں؟ کہا سب عبادت ہے، لیکن عبادت جب بنے گی جب ہم کہیں کہ یہ عبادت ہے. اپنی مرضی سے اگر بڑھا دیا تو نہ صرف یہ کہ عبادت نہیں رہے گی، سرکشی ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے کتنی باریک لکیر ہے، کتنی باریک لکیر ہے. میں یہ کہوں پروردگار میں بڑا موحد ہوں، مجھے تیری بارگاہ میں سجدے کرنے کا بڑا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نمازوں میں 2 کی جگہ 4 سجدے کروں. مانے گا خدا؟ کہا نہیں جیسا بتایا ویسے. اچھا میں بہت روزہ رکھنے کا شوق ہے مجھے، کیوں مجھے چند روزے تم نے مجھ پر حرام کر دیے؟ میں تو رکھنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں روزہ رکھ رہا ہوں. کا سرکشی ہے. معلوم ہوا کہ سجدہ بھی کبھی اگر بے اذن خدا ہو تو عبادت، یہ بے میں نے فارسی والا کہا ہے، با اذن خدا ہو تو عبادت، اور بغیر اذن خدا کے ہو تو سرکشی. یہی ہے نا مزاج. اب ساری عبادتوں کا معاملہ یہ ہے، یہ حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، ان کو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ فقط آ کر ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں. آغا یہ وہ ہیں فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ، کہ یہ جسے کہہ دیں حلال وہ حلال ہو جائے، یہ جسے کہہ دیں حرام وہ حرام ہو جائے. تو اب آپ نے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو کچھ درک کیا کہ حقیقت محمدیہ ہے کیا؟ یہ جسے کہہ دیں حلال وہ حلال، یہ جسے کہہ دیں حرام وہ حرام. یہ اگر تکبیریں پڑھ دیں تو سانس لیتا ہوا مردہ ہو جائے، یہ اگر ٹھوکر مار دیں تو مردہ زندہ ہو جائے. ہمیں تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے معرفت کے اس ذخیرے کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مزاج کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں لیا. ہم نے اپنے ذہن میں بعض تصورات کو محدود کر کے رکھ دیا ہے. تو اب ان کی خلقت خداوند متعال نے ان کے سبب پوری کائنات کو خلق کیا، ان کے سبب پوری کائنات خلق ہوئی ہے. اچھا ہوئے سب سے پہلے خلق ہیں، آ رہے ہیں سب سے آخر میں. بھئی ہوئے سب سے پہلے خلق ہیں، آمد سب سے آخر میں ہے. سوال وہیں پر ٹکا ہوا ہے. کیوں جناب ایسا کیوں ہوا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اچھا یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آغوش مادر میں کہہ رہے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ
میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ عیسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں نبوت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، صاحب کتاب ہونے کا بھی اعلان کر رہے ہیں، رسالت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، بندگی کا بھی اعلان کر رہے ہیں آغوش مادر میں۔ وجہ خلقت عیسیٰ، وجہ خلقت عیسیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں گے آقا، تھوڑا سا اوپر کر دیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر، تھوڑا سا اوپر۔ وجہ خلقت عیسیٰ کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت مآب 40 سال کی عمر میں اعلان کر رہے ہیں، مجھے اس مخمصے میں نہیں پھنسنا جو آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اعلان 40 سال میں کیا۔ بھائی جو سب سے پہلے خلق ہو رہا ہے، جس کو نبوت سب سے پہلے مل رہی ہے، وہ دنیا میں ظاہری طور پر آنے کے بعد نہیں بلکہ 40 سال کے بعد اعلان کر رہا ہے۔ کیا سبب ہے 40 سال کے بعد اعلان کر رہے ہیں؟ کیا سبب ہے سب سے آخر میں آئے ہیں؟ کیا وجہ بنی کہ اللہ نے رسول اللہ کو سب سے آخر میں بھیجا جبکہ خلق سب سے پہلے کیا؟ نبوت کا اعلان سب سے آخر میں ہوا لیکن نبوت سب سے پہلے عطا کی۔ ان کے ولی کو، ان کے وصی کو ولایت کا اعلان سب سے آخری نبی کے ساتھ ہوا جبکہ ولایت ملی سب سے پہلے۔ خلقت ان کی سب سے پہلے، آ رہے ہیں سب سے بعد میں۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو زحمت دی تھی۔ فلسفے کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے ترجع البدایات الی النہایات۔ اس کو یاد رکھیے گا، پوری 5 مجلسوں میں یہ کام آئے گا کہ ساری ابتدائیں، ساری انتہائیں اپنی ابتدا کی طرف پلٹتی ہیں، ساری ابتدائیں اپنی انتہا کی طرف پلٹتی ہیں۔ اس قاعدے کو پڑھنے کے لیے چند ہفتے لگ جاتے ہیں، اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے کئی کلاسز درکار ہوتی ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ معاملہ کیا ہوا۔ خلق سب سے پہلے ہوئے، آئے سب سے آخر میں۔ نبوت سب سے پہلے ملی، اعلان ہوا سب سے آخر میں۔ حتیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دی کہ وہ آغوش مادر میں اعلان کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے بعد اعلان کر رہے ہیں۔ معاملہ کیا ہوا؟ قاعدہ میں نے آپ کو سنا دیا نا، انتہائیں، ابتدائیں اپنی انتہا کی طرف پلٹتی ہیں۔ اب میں ایک لفظ لیتا ہوں اور اس مثال کے ذریعے آپ کو یہ فلسفے کا قاعدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا منبر، کچھ ذہن میں آیا؟ کچھ ذہن میں آیا؟ کیا آیا؟ چند زینے ہیں، پوشش چڑھی ہوئی ہے، علم لگے ہوئے ہیں، تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ آ گئی نا منبر کی شکل ذہن میں؟ اس کے لیے مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جیسے ہی میں نے کہا منبر، آپ کے ذہن میں منبر آ گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں وجود ذہنی۔ اچھا، یہ جو وجود ذہنی ہے یہ کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ ادھر نام لیا، ادھر ذہن میں آ گیا۔ آقا توجہ کیجئے گا، لیکن اس دنیا میں جب آپ کو منبر چاہیے ہوتا ہے تو نام لیتے ہی حاضر نہیں ہوتا، اس کے لیے درخت کی لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، لکڑیوں کو متوازن کیا جاتا ہے، کیلوں کو لایا جاتا ہے، بڑھئی کو بلایا جاتا ہے، وہ لکڑیوں کو جوڑنے کے بعد ایک اسٹرکچر بنانے کے بعد اس پر آپ پوشش چڑھاتے ہیں، پوشش چڑھانے کے بعد اس کو بیٹھنے کے لیے متوازن بناتے ہیں، پشت پر 2 علم لگاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے اس دنیا میں منبر۔ آپ کے ذہن میں بغیر کسی محنت کے فوراً آ گیا،
لیکن اس کائنات کی، اس دنیا کی مجبوری یہ تھی کہ اس ذہن کے وجود کو یہاں بھیجنے کے لیے آپ کو چند مراحل سے گزرنا پڑا۔ پہلے جنگل سے جا کر لکڑیاں کاٹی گئی، پھر لکڑیوں کو گھر لایا گیا، پھر ان کو متوازن بنایا گیا، پھر اس کو کیلوں سے جوڑا گیا، پھر اس پر ایک پوشش چڑھائی گئی، پھر پشت پر 2 علم لگائے گئے۔ اب جب یہ سب مکمل ہو گیا تو اب منبر بنا ہے۔ ذہن میں یہ ساری ترتیب نہیں تھی، یہ اس دنیا کی مجبوری تھی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ خلق تو پہلے ہو گئے تھے، آخر میں بھیجے کیوں گئے؟ کیونکہ ابھی مقدمات فراہم ہو رہے تھے۔ کبھی آدم آ کر زمین ہموار کر رہے تھے، کبھی نوح آ کر زمین کو ہموار کر رہے تھے، کبھی ابراہیم آ کر دلوں کو بیدار کر رہے تھے، کبھی اسماعیل آ کر لوگوں کو بتا رہے تھے، کبھی یعقوب آ رہے تھے، کبھی یوسف آ رہے تھے، کبھی موسیٰ آ رہے تھے، کبھی عیسیٰ آ رہے تھے۔ اب جب لوگ اس قابل ہو گئے کہ نور مصطفیٰ کو برداشت کر سکے، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو بھیجا۔ توجہ ہے آقا؟ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہاں خلقت پہلے ہوئی، بھیجے سب سے آخر میں گئے، نبوت پہلے مل گئی، اعلان بعد میں کیا۔ حتیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی آغوش میں کیا، رسول نے نہیں کیا۔ 40 سال تک لوگوں کو اپنے کردار سے بتایا کہ نبی کیسا ہوتا ہے۔ 40 سال تک اپنے کردار سے۔ جو سرسخت دشمن تھے نا، وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ امین ہیں، امانت دار ہیں۔ بھائی کوالٹیز تو اور بھی بہت ہوں گی، خوبیاں تو اور بھی بہت ہوں گی، یہ صادق اور امین اتنا مشہور کیوں ہو گیا؟ اگر سمجھیے خوبیاں اور بھی تھیں، لیکن ان خوبیوں میں جو ظہور تھا نا، وہ صداقت کا تھا۔ اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں، آپ کا ہر امام صادق ہے یا نہیں ہے؟ یہ چھٹے امام کو صادق کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر امام عابد ہے یا نہیں ہے؟ چوتھے امام کو عابد کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر امام تقوی کے لیے ایک دلیل ہے یا نہیں ہے؟ یہ 9 امام کو تقی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر امام کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے؟ یہ 10ویں امام کو نقی کیوں کہا جاتا ہے؟ صفت کا ظہور ہو رہا ہے۔ جب کسی ایک صفت کا ظہور ہو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باقی صفات نہیں ہیں۔ رسول اللہ کو صادق کہا جا رہا ہے، ساتھ میں امین کہا جا رہا ہے۔ نہ یہ امانت میں خیانت کرنے والے ہیں، نہ غلط بیانی کرنے والے ہیں۔ اب جب کہیں گے لا الہ الا اللہ تو حق مان لینا، اور جب اللہ کی امانت کو پہنچائیں تو دل و جان سے قبول کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، 1,01,24,000 انبیاء علیہ السلام آتے رہے۔ جب یہ سب آ چکے اور ذہن انسانی کو ارتقاء ترقی دیتے رہے، اس کے بعد رسول اللہ کو بھیجا۔ جب رسول کو بھیجا تو آتے ہی آپ نے اعلان نہیں کیا، 40 سال انتظار کیا۔ اس انتظار کو بھی بیان کروں گا کیوں کیا۔ اور جب لوگوں سے اعتراف کروا لیا کہ یہ صادق ہیں اور امین ہیں، اب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اب توجہ رکھیں، سرکار نے اعلان کر دیا نبوت کا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں، اپنے قرابت داروں کو دین کی دعوت دیں۔ ہو گیا اعلان۔ دین کا اعلان ہونے کے بعد نماز کا حکم آیا نہیں آیا، روزے کا حکم آیا نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا نہیں آیا، سب ایک ساتھ آ گئے۔ کبھی نماز آئی، کبھی زکوٰۃ آئی، کبھی حج، کبھی روزہ، کبھی خمس، کبھی جہاد۔
تدریجاً آتے رہے نا، ایک ساتھ سارے احکام نہیں آئے۔ جب رسول اللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد بھی ابھی ترقی کے منازل باقی تھے، تو کبھی نماز کے ذریعے ترقی دی، کبھی روزے کے ذریعے ترقی دی، کبھی حج کے ذریعے معراج پر پہنچایا، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے دل کو پاک کیا، کبھی امر بالمعروف کے ذریعے لوگوں کو بیدار کیا، کبھی نہیں عن المنکر کا حکم سنا کر لوگوں کو بتایا۔ اب ایک ایک کر کے حکم آ رہا ہے۔ اب جب دل اتنے بیدار ہو گئے کہ ولایت کو سہنے کے قابل ہو جائیں، تو غدیر کے میدان میں جب کاروان پہنچا، اس وقت کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهْ، کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ پہلے ہی دن چاہتے تو پیغام سنا دیتے اور دیا۔ رسول اللہ نے دعوت ذوالعشیرہ میں امیر المومنین کی وصایت کا اعلان کیا تھا، لیکن اگر دعوت ذوالعشیرہ کا اعلان اور تھا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں گویا دروازہ کھلا ہوا تھا، کوئی ہے جو میری تائید کرے، کوئی ہے جو میری تصدیق کرے۔ جو میری تائید کرے گا، جو میری تصدیق کرے گا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا پرچم بردار ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اچھا، یہ دروازہ بھی رسول نے اس لیے کھولا ہے کہ معلوم ہے وہی بڑھے گا جس نے دیکھا ہے، جس نے نبی بنتے ہوئے دیکھا ہے، وہی اعلان کرے گا۔ ان سوالوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ کام آئیں گے۔ اب رسول اللہ آ گئے، ایک ایک کر کے پیغام دیتے رہے۔ آخری پیغام جب دیا، اس کے بعد کا الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم، اب دین مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی، اب نعمتیں تمام ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو آگا یہ جو رسول اللہ تک کا سلسلہ تھا نا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا، اور اس کے بعد جو رسول اللہ کے جانشینوں کا سلسلہ تھا، تو جانشین کے اندر وہی صفات ہونی چاہیے، جو صفات جس کے مقام پر بیٹھ رہا ہے اس کے اندر تھی۔ اس کا علم ویسا ہی ہو جیسا علم بیٹھنے والے کا تھا، اس کا تقویٰ ویسا ہی ہو جیسا تقویٰ بیٹھنے والے کا تھا، اس کی قضاوت کا عالم وہی ہو جو قضاوت کا عالم اس کا تھا، اس کی تدبیر ویسی ہی ہو جو تدبیر رسول اللہ کی تھی۔ تو رسول اللہ کی نشست پر ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، وہی بیٹھے گا کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہوں گے، اور ان اوصاف کا ہونا ہر کس و ناکس کے لیے محال ہے، مگر یہ کہ وہ اس حقیقت سے جڑا ہوا ہو جس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بستر پر سو علی رہے تھے، لوگوں کو دکھ نبی رہے تھے۔ یہ تو کافروں کی آنکھیں تھی نا، جو امیر المومنین علیہ السلام کو نبی سمجھ رہی تھی۔ بڑی احتیاط سے کلام کر رہا ہوں، ابھی پھر حدیث قضا کی طرف پلٹی ہے۔ اب ایک ملک بھی پوچھ رہا ہے ومن تحت الکسا، اور یہیں پر آ کر ہماری بات رک جائے گی۔ پھر کل یہیں سے ہم اسی فلسفی اصطلاح کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اگر یہ اصطلاح ذہن سے نکل گئی، منبر کی مثال ذہن سے نکل گئی، تو موضوع آپ کے لیے تشنا رہ جائے گا۔ اس لیے اتنا ٹھہر ٹھہر کر آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اپنے مزاج سے ہٹ کر۔ اب جب رسول اللہ کے گھر میں کون سوال کر رہا ہے آ کر ومن تحت الکسا؟ ملک کر رہا ہے نا۔ کون سا ملک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اگر کوئی بصرہ سے آیا ہوا شخص یہ کہے ومن تحت الکسا تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کوئی یمن سے آیا ہوا شخص یہ کہے ومن تحت الکسا سمجھ میں آتا ہے۔ اگر کوئی فلسطین سے آیا ہوا شخص یہ کہے ومن تحت الکسا سمجھ میں آتا ہے۔ وہ ملک جو صبح و شام اس گھر میں آ رہا ہے، صبح و شام آ رہا ہے، کبھی وہی لے کر آ رہا ہے، کبھی زنجیر در کھولنے آ رہا ہے، کبھی بچوں کا جھولا جھلانے آ رہا ہے، کبھی چکی چلانے آ رہا ہے،
اس ملک کو معلوم ہے کہ فاطمہ کون ہے، اس ملک کو معلوم ہے حسنین کون ہے، اس ملک کو معلوم ہے علی کون ہے، اس ملک کو معلوم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ اب وہ ملک آ کر سوال کر رہے ومن تحت الکسا، تو کیوں جبرائیل کے آپ نہیں پہچانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبرائیل کا جواب یہ ہوگا کہ جب یہ لباس بشریت میں ہو تو میں خوب پہچانتا ہوں کہ فاطمہ کون ہے، حسن کون ہے، حسین کون ہے، علی کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، مگر جب تجلی نور ہو، جب یہ اپنی نورانی حیت میں متجلی ہو تو ملک یہ سوال کرتا ہے اور رب یہ جواب دیتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، ان کے بابا ہیں۔ اب کچھ ذہن میں آئے آپ کہ ہم ان کو حجت کیوں کہتے ہیں؟ حقیقت ایک ہے، حقیقت ایک ہے، اصل ایک ہے، اور اس اصل کو آپ مادی تصور نہ کریں بھی، وہ تو ہے ہی معنویت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے، من جانب اللہ ان انوار کو بنایا ایسا گیا کہ جب حدیث میں کہا گیا تو یہ نہیں کہا کہ پہلا بھی محمد جیسا، آخر بھی محمد جیسا، اوسط بھی محمد، نہیں کہا اولنا محمد، پہلا محمد، آخرنا محمد، آخر محمد، اوسطنا محمد، اوسط محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا آقا حدیثوں میں، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وعدو لمن عاداکم ومحب لمن حبکم انہم منی وانا منہم فجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک۔ یہ جو آپ حدیث قصہ میں سنتے ہیں نا کہ جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جو ان سے جڑا وہ مجھ سے جڑا، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے ان پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پر سب و شتم کیا۔ یہ جو آپ حدیثیں سنتے ہیں نا اس کو فقط محبت پر محمول نہ کریں۔ یہ رسول اللہ کی فقط محبت نہیں ہے اپنے بچوں سے، یہ رسول اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے کہ اب جنگ علی سے ہوگی، کہلائی جائے گی کہ رسول سے ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلمات کو انکار کر سکتا ہے؟ محبت پر محمول نہ کریں۔ ہم کہہ نہیں جناب محبت، نہ نہ نہ، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ دین پہنچانے آئے ہیں، ذمہ داری پہنچانے آئے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان پر تھی۔ یہ جو سرکار کہہ رہے ہیں نا، اچھا اس سے بڑھ کر زیارت جامعہ کبیرہ دیکھیے، من حبکم، کیا پڑھتے ہیں آپ؟ من حبکم فقط احب اللہ، اللہ اکبر۔ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ومن ابغضکم فقط ابغض اللہ، اور جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو اب آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں خالق اور مخلوق کا، اب آپ رشتہ دیکھ رہے ہیں عبد اور معبود کا۔ یہ رشتہ اتنا صمیمی ہے کہ اب اگر اللہ کی خوشنودی کو جاننا چاہتے ہیں نا تو دیکھنا پڑے گا یہ کس سے خوش ہیں۔ اگر اللہ کے غضب کو پہچاننا چاہتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا یہ کس سے غضبناک ہیں۔ من احبکم فقد احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ان جملات پر حق تھا کہ میں رکوں، لیکن اب وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ کو بائی پاس کر کے ان سے محبت نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے ہیں ہم؟ محبت کا اثر جب دکھائی دے گا کہ جب محبت میں خدا ہو، جس نے ان سے بغض کیا اس نے خدا سے بغض رکھا،
تو ان سے بغض رکھنے والا عبادت کرتا رہے، اس لیے وہ عبادت قبول نہیں، اور ان سے محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا اطاعت کی مرحلے پر نہ آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رشتہ جڑا ہوا ہے آقا ایسا، محبت، معرفت، اطاعت چند پرندوں کا نام نہیں ہے۔ آقا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند پر صلوات۔ تمام مومنین بالاخص رہبر معظم کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھے، محمد و آل محمد۔ اگر رشتہ ایسے جڑا ہوا ہے کہ ایک بھی اگر اصل کو چھوڑا تو اس اصل کو چھوڑنے سے کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے سب عمارت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بھائی نے میرا کام آسان کر دیا، یا ابا عبداللہ انی سلم لمن و حرب لمن الی یوم القیامہ۔ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ شیعیان اہل بیت، محبان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، ماتم گساران حسین ابن علی، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے کوئی؟ ایک ہی خاندان سے ہیں، ایک خاندان سے محبت کرتے ہیں، یہ رشتہ ہے۔ اب وہ چاہے کوئی فقیہ ہو یا مجھ جیسا حقیر خطیب یا آپ جیسے عظیم ماتمی یا آپ جیسے عزادار، سب اس لڑی میں پروئے ہوئے ہیں جو ولایت ہے۔ کبھی تسبیح کے دانوں کو دیکھا ہے کہ ایک دانہ دوسرے دانے سے آپس میں تزاحم کرے؟ اگر تزاحم ہوتا ہے نا تو اس کے نتیجے میں ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اسی طریقے سے جوڑ کر رکھیے، اگر مزاحمت ہوگی تو ولایت کی رسی ٹوٹ جائے گی، پھر میں اور آپ ولایت سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے جب بھی کسی مومن کا نام آئے نا تو دل سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، کیونکہ جو حسین سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا، جو حسین سے دور ہوگا میں اس سے دور ہوں گا۔ یہی کربلا نے ہمیں درس دیا۔ بس سید الشہداء علیہ السلام آج میرے اور آپ کے لیے فقط ایک قصہ نہیں ہے کہ جو 61 ہجری میں واقعہ ہوا تھا اس کو میں اور آپ دہرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس حقیقت کا نام ہے حسین کہ جنہوں نے اپنی شہادت دے کر تمام اقدار انبیاء، تمام زحمات انبیاء، جملہ سنا ہے نا آپ نے، بچا لیا۔ کیا تھی زحمات انبیاء؟ کیا تھی اقدار انبیاء؟ سارے انبیاء کا پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ اس عارف نے کیوں کہا تھا کہ حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ یہ اقدار بچائی ہیں سید الشہداء نے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قیام، بچوں کو لے کر جانا، خواتین کو لے کر جانا، کس حکمت کے تحت تھا؟ یہ حکمت سمجھنے کے لیے معصوم شناس ہونا ضروری ہے۔ لوگ تو حج کرنے جا رہے تھے، لوگ تو نمازیں پڑھ رہے تھے، لوگ تو قربانیاں دے رہے تھے، پھر بھی سید الشہداء کہہ رہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ یا ابا عبداللہ کون سی اصلاح؟
اذا بلیت الامۃ برائے مثل یزید فعلی الاسلام السلام. اگر یزید جیسا حاکم امت پر مسلط ہو جائے. امام حسین نے اپنے قیام میں بار بار یہ لفظ جیسا لا کر بتایا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے عزاداروں کی. فعلی الاسلام السلام. جب لوگ یوم ترویہ اپنے جانوروں کو لے کر عرفات کے میدان کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں سے جب منی آئیں گے تو قربانی دیں گے، حسین ابن علی اپنے بچوں کو لے کر حج کو بچانے کے لیے نکل رہے تھے. یقیناً آپ نے بڑی زحمتیں اٹھائیں، مسلسل عزاداری سید الشہداء میں مصروف رہے، انشاءاللہ فرش عزا پر آئے، وقت نکالا. یقین جانیے کہ یہ آنا آپ کا، اس فرش پر بیٹھنا، سید الشہداء کا ذکر کرنا، سید الشہداء کا ذکر سننا، ان کی مصیبت پر آنسو بہانا، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی نا اور دل کی آنکھیں کھلیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ حسین پر رونا یعنی کیا. دنیا حسین ابن علی علیہ السلام پر گریا کرتی ہے. عاشورہ کے دن دیکھا ہے آپ نے؟ زمین و آسمان گریا کنا نظر آ رہے ہوتے ہیں. اشجار ایسا لگتا ہے، درخت ایسا لگتا ہے جیسے رو رہے ہوں. وہ مٹی تو دیکھی ہوگی نا جو اپنا رنگ تبدیل کر لیتی ہے. یہ معنویت خداوند متعال نے آپ کو عطا کی ہے حسین ابن علی کے ذکر کے سبب. آیت قرآنی ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، وہی ذرہ ذرہ حسین پر گریا کنا بھی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے روایات کو پڑھوں. آپ نے کبھی اپنے کانوں سے، یقین تو ہے سب کو، تسبیح کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، لیکن آپ نے کبھی اپنے کانوں سے سنا ہے ذرے ذرے کو تسبیح کرتے ہوئے؟ لیکن عاشور کے دن ذرے ذرے کو حسین پر گریا کنا تو دیکھا ہے نا. یہ ایک عزادار کے دل کو آسمان روتا ہوا کیوں لگتا ہے؟ یہ ایک عزادار کے دل کو سارا ماحول افسردہ کیوں دکھائی دیتا ہے؟ اس کی معنویت اس کو یہ سارے مناظر دکھا رہی ہوتی ہے. بس عزیزان محترم، حسین ابن علی اس مظلوم کا نام ہے کہ جب مولا امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر رہے تھے، امیر المومنین خطاب کر رہے ہیں، کہ یا ابرتا کل مومن، اے ہر مومن کے آنکھ کے آنسو. امام حسین علیہ السلام انا ہی ابتا، اے بابا میں؟ کا نام تم. ہر مومن کی آنکھ کے آنسو. حدیث میں آیا، سید الشہداء خود فرما رہے انا قتیل العبارہ، مجھے رلا کے مارا گیا. فصیح ترجمہ اس کا یہ کہ میں کشتہ گریا ہوں. لا یذکرنی مومن الا استعبر، مومن میرا ذکر نہیں کرے گا مگر آنسو بہاتے ہوئے. تفصیلات ہے کہ جب آپ اس عالم ظاہر میں اپنی والدہ ماجدہ کی شکم مطہر میں تھے تو کیسے کلام کیا کرتے تھے، اور بی بی زہرا کیسے رویا کرتی تھی، رسول اللہ آپ کی ولادت کے وقت کیسے روئے تھے. رسول پر آپ کا رونا اتنا شاق تھا کہ آپ امام حسین کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. وہی حسین ابن علی یہ کہ انا قتیل العبرہ، مجھے رلا کے مارا گیا. کہاں کہاں روئے حسین ابن علی، کس کس مقام پر روئے؟ مقتل نے لکھا ہے 4 مقامات لکھے ہیں. کہ جب کڑیل جوان بیٹے کے سرانے پہنچے،
فبکا بکان شدیدہ، امام حسین نے شدید بکا کیا. کہا جب اپنے یتیم بھتیجے کے پاس پہنچے، مرثیہ پڑھا ہے میرے قاسم تیرے چچا پر کتنا سخت ہے، تو مدد کے لیے پکارے، چچا مدد کے لیے آئے، مگر جب آئے تو آنے کا کوئی فائدہ نہ رہے. مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، امام حسین نے شدید بکا کیا. تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب کڑی الجوان بھائی، بازو قلم ہونے کے بعد، آنکھ میں تیر پیوست ہونے کے بعد، سر پر گرز رکھنے کے بعد، جب گھوڑے سے گرنے لگا تو خیمے کی طرف رخ کیا اور صدا دی یا اخی ادرک اخاک، اے میرے آقا میری مدد کے لیے پہنچے. جب سید الشہداء علیہ السلام پہنچے نا اور حضرت عباس کی حالت دیکھی تو مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، مولا حسین نے شدید بکا کیا. آخری مرحلہ جب ننھے سے بچے کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد وہ مرحلہ آیا دفناتے وقت کہ جب اصغر کا گلاب جیسا چہرہ تھا، کربلا کی گرم خاک تھی، حسین ابن علی علیہ السلام یہ خاک علی اصغر کے چہرے پر ڈالنا چاہتے تھے، مگر اتنی گرم خاک ڈالی نہیں جا رہی تھی، اپنے رخ کو پھیر لیا. جناب سکینہ بیان کرتی ہے کہ میرے بابا نے کہا شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاسکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا شہید کا تذکرہ سننا مجھ پر آنسو بہانا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، کاش کہ تم روز عاشورہ ہوتے اور تم سب کے سب دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کہ میں کیسے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا. اشقیہ نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر قبر کو بند کیا. وہی حسین جب آخری رخصت کے لیے آیا ہے نا آقا، تو امام سید سجاد کو امور سونپے اور سونپنے کے بعد جب اپنے فرس پر اپنی سواری پر سوار ہونے لگے، نظرہ یمیناً و شمالا، ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا. جب کوئی نظر نہیں آیا نا تو گنج شہیدہ کا رخ کیا جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم کو یاد کیا، یا مسلم ابن عقیل، یا ہانی ابن عروہ، یا حر، یا حبیب، یا ابا الفضل، سب کو یاد کر کے کہنے لگے یا ابطال الصفا و فرسان الحجہ، اے میرے شیروں کہاں ہو؟ ارے اس سے پہلے جب میں سوار ہونا چاہتا تھا علی اکبر تم آ کر لگام کو تھامتے تھے، عباس تم آ کر بازو کو تھامتے تھے، آج حسین آخری سواری پر. بہن نکلی، آنے کے بعد امام حسین کو سوار کرایا. امام حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. دیکھیں کوئی بھی قمصہ ہو یا کوئی بھی اشرہ ہو وہ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے، لہذا ذکر حسین ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ غریب امام ہے کہ جس کے لیے امام رضا نے کہا یا ابن شبیب ان کنت باقیا لشیف ابکی للحسین قد انہ ذبح کما یذبح الکبش. اے شبیب کے بیٹے جب کبھی رونے کا جی چاہے نا میرے جد مظلوم حسین پر رویا کر، کیونکہ ان کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا. اجرکم علی اللہ. گئے حسین ابن علی نے ایڑ لگانا چاہی، سواری نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ذوالجناح نے، امام حسین کی سواری نے اپنے سر کو جھکایا اور اپنی زبان بے زبانی سے کہا کہ مولا میں آگے نہیں بڑھ سکتا. امام حسین نے جو نگاہ کی تو چھوٹی سی بچی سمو سے لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے. امام حسین اترنے کے بعد بچی کو سینے پہ سلایا. اس کے بعد وہ بچی اٹھی اور کہا بابا دادی فاطمہ زہرا آپ کی منتظر ہیں. دوبارہ سوار ہوئے، میدان کارزار کی طرف آئے. مکمل شہادت نہیں پڑھ سکتا، میدان کارزار کی طرف آئے. اب حسین تنہا تھے نا،
صبح سے پیاروں کے لاشیں لے کر آ رہے تھے، پیاس کا بھی غلبہ شدید تھا، مگر ایسی جنگ کی ہے کہ واقعہ عاشورہ میں کسی کی ایسی جنگ نہیں ملتی جو حسین ابن علی کی جنگ تھی۔ اپنی جنگ کے دوران واپس خیموں کی طرف آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ بیویوں کو یہ دلاسا رہے کہ ابھی حسین موجود ہے۔ اب حسین ابن علی بار بار آ کر یہ کلمہ جاری کرتے ہیں زبان پر، بیویاں تسلی سے ہو جاتی ہیں کہ ابھی آقا موجود ہیں، ابھی حسین موجود ہیں۔ مگر ایک مرتبہ پھر حسین آئے، مقتل میں لکھا ہے دوسری مرتبہ دوبارہ خیمے میں آئے۔ اب جب خیمے میں آئے نا تو امام حسین کی چھوٹی بچی بہت گریہ کر رہی تھی، مولا نے بچی کو اپنے سینے سے لگایا، اے میری دختر سکینہ، بابا کے سامنے گریہ نہ کرو، بابا کا دل پھٹا جاتا ہے، تمہیں ابھی بہت رونا ہے۔ بس عزیزان محترم، اب جب حسین ابن علی نکلے ہیں نا، یہ بچی ساتھ ساتھ آئی، آ کر خیمے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ مقتل لکھتا ہے کہ اس بچی نے مقتل کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ خیمے کی قنات کی طرف رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر رکھ کر یہ بچی کھڑی ہو گئی۔ حسین جنگ کرتے رہے، پھر آ کر بلند ٹیلے پر رکے۔ اب جب ٹیلے پر رکے ہیں نا امام حسین، تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں پلٹی ہوئی واپس آئی، کسی نے پیشانی پر پتھر مارا، امام حسین نے اپنے دامن کے ذریعے اس خون کو صاف کرنا چاہا، کیونکہ لہو کی وجہ سے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب جو دامن کو اٹھا کر اپنے لہو کو صاف کرنا چاہا، ایک سنسناتا ہوا 3 بھالوں والا تیر آیا، حسین کے سینے میں لگا۔ مقتل لکھتا ہے مولا حسین نے اپنا ہاتھ پشت کی طرف لے جا کر تیر کے پھل کو توڑا، تیر کو سینے سے نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، اپنے چلو میں لیا، سپرد خدا کیا۔ اب ہر طرف سے حملے ہونے لگے، حسین ابن علی عازم سفر زمین ہوئے، پیشانی کو خاک پر رکھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی تسبیح ہو رہی ہے، وہاں قاتل آگے بڑھا، امام زمانہ فرماتے ہیں وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، شبر حسین کے سینے پر سوار ہوا، ریش مطہر کو تھاما، وار کرنا شروع کیا۔ ارے خشک گلا کیسے کٹتا، کروٹ دلائی، 13 ضربوں سے سر جدا ہوا، سر کے نیزہ پر بلند ہوا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ الا قد قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سید سجاد اٹھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آج کی تاریخ سیدہ زینب سے بھی منسوب ہے، آج کی تاریخ سیدہ زینب سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ بس عزیزان محترم اتنا سن لیجئے کہ دنیا کا دستور ہے نا کہ جب کوئی جانے والا چلا جائے تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں۔ حسین کے گھر میں بھی لوگ آئے، مگر تعزیت دینے کے لیے نہیں، سروں سے چادریں لوٹنے کے لیے، یتیمہ کو تماچے لگانے کے لیے، خیموں کو جلانے۔ سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بچشم گریہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کریں، الہی بحق الحسین بالحسین 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 عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وارزقنا شفاعتہ ومحبتہ بحق محمد و آل محمد ماتم حسین۔